ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں مداکاری نہیں کرتے۔ برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، معزز سامعین، میرے پیارے ساتھیوں، آج عظیم قومی دن یعنی 15 اگست ہے، جسے ہم یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ آج ہم سب آزاد ہیں۔ یہ آزادی یوں ہی حاصل نہیں ہوئی، اس کے پیچھے لاکھوں شہیدوں کا خون بہا ہے، ہزاروں بستیاں ویران ہوئی، کروڑوں سرفروشان ملک ملت کی لاشوں کے ڈھیر لگے، ہزاروں علماء کرام تختے دار پر چڑھے، آگ پر پکائے گئے، کالے پانی کی سزائیں کاٹی، تب آزادی کا یہ لمحہ نصیب ہوا۔ مگر افسوس، آج ایک بار پھر آزادی کے اس خوبصورت لہلاتے باغ کو ویرانی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الغرض آج کے اس پرمسرت موقع پر میں اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں آزادی کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خدا کرے میں اس میں کامیاب ہو سکوں۔ پیارے ساتھیوں، 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت پر پرتگال کے ملاحوں نے پہلی بار ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اس کے بعد یورپ کے 118 تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ 1601 میں کمپنی کا پہلا جہاز ہندوستان آیا۔ 1707 یعنی سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک اپنے ناپاک منصوبوں میں مکمل ناکام رہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی اور انگریز مضبوط ہوتے رہے۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے مارکا ہوا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جنگوں میں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ بالآخر 1799 میں یہ عظیم مجاہد بھی شہید ہو گئے۔ 1803 میں انگریز دہلی میں فاتحانہ داخل ہوا، لاکھوں باشندوں کا بے دردی سے خون بہایا، عصمتیں لوٹی، شہر کے شہر ویران کر دیے، ہر شخص جان بخشی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک بوریا نشین فقیر مسند الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ آزادی کی جد و جہد کا ایک نقطۂ آغاز بنا۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ 19 ستمبر 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے رنگون جلا وطن کر دیا۔ ایک ہندو مورخ میوہ رام گپت کے مطابق صرف 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 52,000 سے زیادہ علماء کرام کو تخت دار پر چڑھایا گیا۔ شہر کے ہر چوراہے پر درخت پر پھانسی کے پھندے لٹک رہے تھے۔ جو بھی معزز شہری نظر آتا اسے ہاتھی پر بٹھایا جاتا، گردن میں پھندا ڈال کر نیچے سے ہاتھی کو چلا دیا جاتا، لاش پھندے میں جھول جاتی، آنکھیں اور زبان باہر نکل آتی، کسی معزز شہری کو توپ کے دہانے پر باندھ کر توپ داغ دی جاتی، جسم کے گوشت کی بوٹیاں کاغذ کے پرزوں کی طرح فضا میں اڑ جاتی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 30 مئی 1857 میں تحریک ریشمی رومال کی ناکامی کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ عیسائی مشنریوں کے ذریعے پھیلائے جا رہے ذہنی ارتداد کا دفاع کیا جا سکے۔ اس کے 10 سال بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن ثمرۃ التربیہ قائم کی۔ اس پر پابندی لگی تو جمعیت انصار کی تشکیل ہوئی۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کی داغ بیل ڈالی گئی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح وطن کی آزادی کے لیے کئی تحریکیں وجود میں آئیں۔ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ تو بالآخر آ گئی وہ مسعود و پرمسرت گھڑی، 27-28 رمضان 1363 ہجری، 15 اگست 1947 عیسوی، جمعرات و جمعے کی درمیانی شب ہے۔ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ملک کی آزادی کا اعلان کیا۔ اس طرح 90 برس کی بدترین غلامی کے بعد باشندگان وطن کو صبح آزادی نصیب ہوئی۔ مگر افسوس، آج پھر کہنا پڑ رہا ہے، ہم خون کی کشتیں تو کئی دے چکے، لیکن ہم خون کی کشتیں تو کئی دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ وآخر دعوانا